لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو ہم یقیناً ضرور حتماً. دیکھیے عربی زبان میں تاکید کے لیے لام کا بھی استعمال ہوتا ہے اور لاسٹ میں نون کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور نون کے لیے بھی دو طرح کے ہیں نون، ایک ہے ساکن اور ایک ہے تشدید والا، جس کو مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. تو نون خفیفہ ساکن والا، تو اگر نون خفیفہ ہے تو تاکید ہلکی ہے، اور اگر نون ثقیلہ ہے تو تاکید بھی وزنی ہے، بھاری بھرکم ہے. اب اس آیہ کریمہ میں دونوں استعمال کیا ہے قرآن نے، لام بھی اور نون بھی، اور وہ نون بھی ثقیلہ والا ہے، تشدید والا ہے. تو اسی لیے ترجمہ کیا جائے گا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ اعلان کیا، لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لأزیدنکم، ازیدکم بھی کہہ سکتا تھا، ہم اضافہ کر دیں گے، نہیں، لام بھی ہے تاکید کا اور نون بھی تاکید کا. ضرور بالضرور، حتماً ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو اضافہ نہیں ہوگا، روک دیا جائے گا. اگر صرف اتنا ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی، ہم جتنے میں ہیں خوش ہیں، ہم نہ شکریہ ادا کریں گے اور نہ ہم کو اس سے زیادہ چاہیے. اگلا فقرہ یہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ نہیں کہ شکریہ ادا نہیں کرو گے تو خالی نعمتیں روک دی جائیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، تو ہمارا عذاب سخت ہے، ہمارا عذاب شدید ہے. تو کیا سمجھ میں آیا اس آیہ کریمہ سے کہ اگر اللہ کی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں تو شکریہ ادا کرنا پڑے گا اللہ کا. اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو نہ یہ کہ صرف نعمتیں روکی جائیں گی بلکہ سخت عذاب کے بھی ہم مستحق قرار پائیں گے. یہ کس کے شکریہ کی بات کر رہا ہے خدا؟ اپنے. لیکن وہی خدا جو اپنے شکریہ کی بات کر رہا ہے اسی قرآن میں کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے، بولیے، والدین کا شکریہ ادا کرو. تو ٹھیک ہے صاحب، ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں. ماں باپ اللہ سے بڑھ کے تھوڑی ہیں، خدا ہے. یہاں پر آ کے ہمارے 8ویں امام رضا سلام اللہ علیہ نے
بہت توجہ سے سنیے آپ. حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طریقے سے کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہوئی تو دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی. مثلا آپ دنیا میں دیکھیے دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں، اگر سورج ڈوب جائے تو چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لیجئے آپ، دن کو واپس نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں احکام میں 3 حکم ہیں جن کے ساتھ اللہ نے 3 کو جوڑ کے رکھا ہے کہ پہلا اگر آپ کا گڑبڑ ہوا دوسرا خود بخود ہو جائے گا. اس پر اللہ نے اگر توفیق دی کسی دن تفصیل سے بات ہوگی، آج اشارتاً چلتے ہیں شکریہ والے پر. نمبر 1 فرماتے امرا بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اکثر جگہوں پہ مل جائے گا. بولیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز کے ساتھ کیا ہے؟ زکوٰۃ. یا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. تو اکثر جگہوں پر ہے جہاں نماز قائم کرنے کی بات ہے وہاں زکوٰۃ. اور اگر لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو وہ میننگ ہے. مثلا شروع میں ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ متقیوں کی. متقی کون لوگ ہیں؟ 1 الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر. 2 ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. تو یہ بات پہلے سمجھ میں آ جائے کہ اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس پر اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو عرض کرتا ہوں. تیسرا کیا ہے؟ نمبر 1 متقی کون ہوا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان. 2 نماز قائم کرتے ہیں. 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو اگر کہیں لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کا ذکر ضرور ہے. یہ ایک چیز ہو گئی، اس پر بہت تفصیل سے بات کبھی اللہ نے توفیق دی تو ہوگی. 2 وَأَمَرَ، جو ہمارے موضوع میں ہے، وَأَمَرَ تو فَمَنْ صَلَّى، یہ حدیث پوری، فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُزَكِّ، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاتہ، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب نماز قبول ہو جائے. وہ حدیث ہے نا ان قبلت قبل ما سوا. سارے اعمال کب قبول ہوں گے؟ جب نماز. کب قبول ہوگی؟ اب امام نے کہا جب زکوٰۃ دو گے. فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاتہ، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول. دوسرا جملہ یہی ہے وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے. قرآن میں آیت موجود ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا شکریہ. تو امر بالشکر لہو وللوالدین، اس نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے. پس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو امام فرماتے ہیں خدا اپنا بھی شکریہ قبول. صلوات در محمد. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ یہ تو ہوا ایک عنوان. دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے حل، سورہ رحمان اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تو یہاں تو آپ کہیں گے صاحب ماں باپ کی بات ہے، کہا نہیں، اب حدیث آگے بڑھتی ہے کہ خالی ماں باپ نہیں، جس نے تمہارے ساتھ ذرا سی بھی نیکی کی ہے، اگر تم نے جو ہے وہ احسان دیکھیے دنیا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے
احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے. صلوات. دھیرے دھیرے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. دنیا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر احسان فراموش کا گناہ بولیے معاف. ایک صلوات پڑھیے, تھوڑا کلیکٹ کر لیں, اچانک دماغ میں ہے تو اس قصہ سناتا ہوں, بڑا مزیدار ہے. صلوات بر محمد و آل. سمجھے اب تو بھائی سے زیادہ کوئی دنیا میں ہمدرد نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی بہرحال بھائی ہے, اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بھی کوئی نہیں ہے. تو اب کسی زمانے, کسی نبی کے زمانے کی بات ہے, بھائی ایک تھا جس کے تعلقات جو ہے وہ حکومت تک تھے, بادشاہ تک تھے. بادشاہ کو کسی امین آدمی کی ضرورت تھی کہ سفیر بنا کے بھیجا جائے. تو ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا صاحب بھائی جان ہمارے, اس سے کہا تم مطمئن ہو؟ کہا بالکل مطمئن ہے. کہا تو ٹھیک ہے, انہیں کو تیار کر لو. آئے کہنے بھائی جان میں نے آپ کا جگاڑ لگا دیا ہے, اور بحیثیت سفیر کے آپ کو جانا. کہنے یار کہاں اس عمر میں چھوڑ کے جائیں گے, اور بیوی بچے. کہنے اس کا ٹینشن آپ کیوں لیتے ہیں, میں ہوں نا. تمہاری ذمہ داری. کا بالکل میری ذمہ داری. وہ بھائی کے اوپر اعتماد کر کے وہ بیچارہ بولیے چلا گیا. ایک دن, اب جو بھی اس زمانے کی جو ہے وہ الہی کتاب رہی ہو, توریت تھی کہ زبور تھی, واللہ عالم نہیں معلوم. تو ایک دن وہ بھاوت جو ہے بیچاری تلاوت کر رہی تھی, یہ اندر داخل ہو گئے. انہوں نے کہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی, بغیر پکارے ہوئے تم اندر آ گئے. تو اب ممبر کا ادب بھی مانے ہے, بقیہ پبلک خود سمجھدار ہے. انہوں نے حدود شریعت سے تجاوز کرنا چاہا. اس مومنہ نے انکار کیا. انہوں نے کہا تم جانتی ہو کہ میرے تعلقات حکومت تک ہیں, تم پر میں جھوٹا الزام لگوا سکتا ہوں, کہ جو کرنا ہو کر لو, مجھ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. اب انہوں نے صاحب جا کے مگر مچھ کے آنسو بادشاہ کے سامنے, میں تو لٹ گیا, میں تو پٹ گیا, میں کیا بتاؤں, میرا بھائی آئے گا سفر سے تو میں کیا جواب دوں گا, میرے حوالے کر کے گیا تھا, میری ذمہ داری جو ایک مکار آدمی کر سکتا ہے. کیا ہوا؟ کہا صاحب وہ جو میرا بھائی گیا, اس کی بیوی نے جو ہے اس کے ناموجودگی میں زنا کیا, الیاذ باللہ. تو بادشاہ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو عدالت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا. اس کے لیے گواہ چاہیے, پیسے پہ ہر چیز مل جاتی ہے, گواہی بھی ہو گئی. اب قاضی صاحب نے سنسار کا حکم دے دیا, سنسار کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مسئلہ ہے, جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو وہ پبلک تو چلی گئی کہ مر گئی, رمق جان باقی تھی. ادھر سے ایک پادری مسیحی, تو اب اس سے لگتا ہے کہ وہ انجیل رہا ہوگا اس زمانے کی تلاوت رہی, وہ ادھر سے گزرا, اونٹ سے اپنے اترا, اس نے ہٹایا بٹایا, دیکھا زندہ ہے, اٹھا لے گیا, اپنے کلیسا میں رکھا, دوا علاج ٹھیک ہو گئی. جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. سارا قصہ سنا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تو ہمارے ساتھ رہو. اس جو ہے وہ انسان کا ایک شیرخوار بچہ تھا, اس کا ایک حبشی غلام تھا, وہی حرکت حبشی غلام نے شروع کر دی. یہ مومن کا یہ سن لیا, شہادت کیا ہے, الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قرآن کہتا ہے کیا یہ لوگ بچ جائیں گے یہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہو گئے, وہم لا یفتنون, ان کو پرکھا نہیں جائے گا. تو جتنا مومن ہوتے جائیے گا اتنا آزمائش کے لیے تیار رہیے مولوی صاحب. صلوات در محمد. مگر جب خدا اجر دیتا ہے, اس نے پھر انکار کیا. اس حبشی غلام کی حرکت کیا تھی کہ اس نے اس انسان کے جس کے یہاں پناہ لیا تھا, اس نے شیرخوار بچے کو قتل کر دیا, اور لا کے جس چھرے چاقو جس سے بھی اس نے مارا تھا, خنجر, اس مومنہ کے بستر کے نیچے رکھ دیا. اب وہ رات میں جب اٹھی, اس کی ماں دودھ پلانے کے لیے, دیکھا بچہ تو وہاں پڑا ہوا ہے اپنے جو ہے وہ جھولے میں مردہ. ایک شور ہنگامہ ہوا, حرکت تو اسی کی تھی غلام کی.
اس نے کہا اچھا 1 منٹ رکیے، میں نے وہ جو اس کو پناہ دی ہے آپ نے، اس کو میں نے ادھر اس بچے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، 1 سیکنڈ رکیے تو، ارے یہ دیکھیے خون آلود چاقو یہ ہے. کیا بھائی میں نے تم کو پناہ دی، اس نے پوری اپنی صفائی دی. کیا قدرت کا انتظام تھا کہ اس انسان کو یقین بھی ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کیوں مارو گی، کچھ اور وجہ ہوگی، کوئی ہوگا، ہم کو تمہاری بات پہ یقین ہے. اس نے کہا لیکن نہیں، مرا میری وجہ سے ہے، میں نے نہیں مارا ہے لیکن وجہ میں ہوں، یہ اتنا میں سمجھتی ہوں. تو جب تک میں یہاں رہوں گی، آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی تو کہیں نہ کہیں بچہ یاد آئے گا. تو جس خدا نے یہ چھت فراہم کی تھی وہی خدا دوسری چھت فراہم کر دے گا. آپ اجازت دیجئے میں چلی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ پیسے اس نے، اب میں مس کر رہا ہوں، 20 درہم یا 200، بہرحال کچھ دے دیے، 20 ظاہراً دے دیے. جا رہی ہے یا علی مدد. راہ میں دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ مجمع لگا ہوا ہے، پھانسی لگنے والی. کیا بات ہے؟ کہا صاحب یہ سرکار کے مقروض ہیں اور یہاں کا قانون یہ ہے کہ وقت پر اگر قرض ادا نہیں کیا تو پھانسی. کہا کتنا ہے؟ کہا 20 درہم. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی مشکل سے یہ 20 ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جن کو خدا پر اعتماد ہوتا ہے نا، یہ قبا پہننے سے تھوڑی کوئی دیندار ہوتا ہے، ہم ماما لگانے سے تھوڑی کوئی دیندار ہوتا ہے. دین کا تعلق اس قلب سے ہے، لباس سے نہیں ہوتا. اور نکلی کہ جان بچانا جو ہے ایک مومن کی میں دیتی ہوں. اس نے دے دیا، وہ تو چھوٹ گئے. ارے آپ نے تو میری زندگی بچا لی، اور کیا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کہاں جائیں گی آپ؟ میرا اب جب اس نے قصہ کہا تو میرے گھر چلیے آپ. یہ بیچاری خوش کی ایک چھت تو چاہیے ہی تھی کہیں نہ کہیں پناہ کے لیے. تو چل پڑی. سامنے دریا ہے، کشتیوں سے آنا جانا، کشتی جا چکی تھی. اب کچھ دیر، گھنٹہ آدھ گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا کہ وہاں سے وہ پلٹ کے آئے تب اس پر بیٹھ کے پار کریں. اتنے میں جو ہے وہ ہوا چلی، اس کے چہرے سے نقاب اڑی. دیکھا یہ تو بڑی خوبصورت ہے، بیچ دوں تو پیسہ بڑھیا مل جائے گا. اتفاق سے کچھ اور لوگ وہاں تاجر واجر تھے، کہا بھیا کنیز ونیز خریدتے ہیں؟ کہا بالکل خریدتے ہیں. کہا کتنے کی؟ کہا 200 کی. ہم بغیر دیکھے، کہا دیکھ، دور سے دکھلا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سودا طے. کا مگر ابھی نہیں، بہت بدتمیز عورت، بڑا شور مچائے گی، پیسہ دو، ہم کو جانے دو، پھر بعد میں جو کرنا ہو کرنا. اس نے پیسے لیے، میں ابھی آتا ہوں کر کے چلا گیا. بیچاری انتظار میں ہے. اب جب ان تاجروں کے جانے کا وقت ہوا، چلو. کہاں؟ کہ میں نے تم کو خرید لیا ہے. کس سے؟ تمہارے مالک سے. مالک؟ میں نے خود اس کی جان بچائی ہے. کہ کچھ نہیں، ہم نے خریدا ہے، چلنا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے اچھی خاصی آزاد عورت کیوں اپنے کو کنیز بنا لے. اس نے ہنگامہ شروع کیا. ان سب نے کہا وہ صحیح کہہ رہا تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اگر اپنے ساتھ بٹھلاتے ہیں تو زیادہ ہنگامہ کرے گی، پتہ نہیں کشتی وشتی کہیں الٹ پلٹ جائے. تو ایک کشتی پہ جو مال تھا اس پر اس کو باندھ دیا، اور خود یہ تجار دوسری کشتی پر چل پڑی. کچھ ایسا طوفان ووفان آیا کہ وہ کشتی تو پلٹ گئی، ڈوب گئی، سب ختم. اب یہ عورت بچی اور ان کا سارا مال. اب دیکھیے جب خدا پلٹتا ہے، صلوات بر محمد، ان کا سارا مال. اب یہ بیچاری بس چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی، یہاں تک کہ آ کے ایک ٹاپو سے، ایک جزیرے سے آ کے اس کی کشتی لگی. کہیں لنگر ونگر باندھا، جنگل بیابان میں اپنا رہ رہی ہے. اس زمانے کے جو نبی تھے ان پر اللہ نے وحی نازل کی کہ ایک میری خاص کنیز فلاں جگہ عبادت کر رہی ہے، تم اپنے یہاں کے حاکم سے کہو جا کے اس کے سامنے بیان کرے، وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی ہم اس کو معاف کر دیں گے. صلوات، وہ جس کو کہہ دے گی ہم اس کی بات مان لیں گے. تو اب ظاہر بادشاہ جو ہے پوری اپنی کیبنٹ لے کے پہنچ گیا. اب ایک ایک کر کے، اتفاق یہ دیکھیے دماغ میں سب کے ایک ہی گناہ آ رہا ہے. بادشاہ آیا، کہا صاحب جو ہے وہ ایک اس طرح سے جو ہے میں نے ایک آدمی کو باہر بھیجا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ اس کی بیوی نے زنا کیا، سنسار ہو گیا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے نہ جانے کیوں کہ مجھ کو اور تحقیق کرنا چاہیے تھی. اب میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. وہ خیمے میں ہے، پردے میں ہے، چلو بیٹھو اللہ معاف کرے گا. پھر شوہر آیا،
اس نے کہا صاحب جو میں اس طرح سے پردیس گیا تھا جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا، واپس آیا تو معلوم ہوا صاحب میری بیوی اس الزام میں اس کو سنسار ہو گیا. مجھ کو احساس ہے کہ اگر میں اتنا لمبا پردیس نہ گیا ہوتا تو یہ کتنا یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے کی معاذ اللہ، تو وہ شاید اس گناہ پہ مجبور نہ ہوتی. اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. ان کا بیٹھو، اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر صاحب وہ جو ہے وہ اس کا جو بھائی تھا دیور وہ آیا، اس نے کہا اس طرح سے میں نے جھوٹا الزام لگایا، آپ بولیے کوئی ہوتا معاف کرتا اس کو؟ کل والی مجلس سے ملا ہی ہے، معاف کرنا مین چیز ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو اللہ معاف کرے گا. بعض کتابوں میں نے کہیں دیکھا کہ جو گواہ لوگ تھے یہ اپاہج ہو گئے. جھوٹی گواہی کبھی اللہ توفیق دے آپ کے درمیان ہو تو بیان کریں، جھوٹی گواہی کا سخت گناہ ہے. بہرحال اب وہ آیا، کون؟ جس کو پھانسی کے پھندے سے اتارا تھا اور الٹا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ اس کو 200 میں بیچ دیا. پورا قصہ سنایا، شوہر کو معاف کرنے والی، شوہر کے بھائی کو معاف کرنے والی، بقیہ لوگ جو اس میں پورے میں شامل ہے معاف کرنے والی. جب اس کی بات آئی کہ صاحب ایسا ایسا کیا، میں نے بیچاری نے مجھ کو پھانسی کے پھندے سے اتارا تھا اور میں نے الٹا اس کو کنیز کی حیثیت سے بیچ دیا، اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. کہ خدا سب کو معاف کر دے گا، احسان فراموش کو معاف نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی بات. تو کہاں بات پہنچی؟ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے مگر محسن کش احسان فراموش کا گناہ بولیے معاف نہیں کر سکتا. ایک قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے نیکی کے. اچھائی کا بدلہ بس اور بس اچھائی ہے. اگر شکریہ ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. یہ ساری چیزیں آپ یہاں سب لوگ جو بیٹھے ہیں کیا ہیں؟ آپ لوگ، ہم لوگ، بولیے شاہد بھائی، آصف بھائی بولیے کیا ہیں آپ؟ نہیں سامعین، تو مذہب کیا ہے آپ کا؟ مسلمان ہیں. جی اچھا بات کیجیے، مسلمان ہیں. یہ مسلمان کس نے بنایا آپ کو؟ رسول اللہ نے. رسول اللہ کو کس نے بچایا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. سوال یہاں ہے، یعنی وہ انسان جس نے اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کی، بستر بدل دیتے تھے، کبھی نبی کے بستر پر اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے کہ میرے بیٹے مر جائیں کوئی بات نہیں ہے مگر نبی کی جان باقی رہے. اتنا بڑا احسان پورے دین پر کسی کا ہے سوائے ابو طالب کے؟ اور جس نے اتنا بڑا احسان کیا، جس کے احسان کی بدولت آج دنیا میں ایمان ہے، اسی کے ایمان پر بحث شروع ہو گئی. اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سب کا گناہ معاف کر سکتا ہے، احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. صلوات در محمد و آل. میں جلدی حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کہ ایمان پر مجلس نہیں پڑھتا، سال میں ایک آدھ ایسے موقع پر کبھی پڑھ دیا تو پڑھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ان کے ایمان پر جن کی وجہ سے دنیا میں مومن پائے جاتے ہیں، ان کے ایمان پر. اچھا دوسری بات یہ، رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ بولو. 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل جو ہے. امیر المومنین کی ولادت کب ہوئی؟ 30 عام الفیل. تو جب رسول اللہ کی ولادت ہو گئی تو رسول اللہ کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ بولیے کا انتقال ہو چکا تھا نا، تو یتیم پیدا ہی ہوئے، ماں ہے باپ نہیں ہے.
جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کے جناب ابو طالب کو مبارکباد دی. بھائی مبارک ہو آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں, اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں میں, مفہوم, مبارک ہو آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا. تو کیا کہنا چاہیے تھا جواب میں؟ آپ کو کوئی مبارک آپ کو بھی یہی تو بولتے ہیں نا. تو جناب ابو طالب کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے بھائی آپ بھی چچی ہیں, ماں کی طرح ہیں, ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو. یہی جواب تو ہونا چاہیے تھا. ابو طالب علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ جب آ کے فاطمہ بنت اسد نے کہا بھائی مبارک ہو آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا, تو فرماتے ہیں فاطمہ جیسا بیٹا آج ہوا ہے 30 برس کے بعد ایسا ہی بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہوگا. جو انسان 30 برس بعد کی خبر دے رہا ہو اس کے علم پر بحث ہوگی کہ ایمان پر بحث ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن چلیے ایک چیز ہے, تو آج میں یہاں کچھ نشان دیکھیے, یہ کلر کر کے لایا ہوں, کچھ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے امام دیکھیے, اصل جو ہے وہ قول کس کا حجت ہے؟ امام کا. ہمارے نزدیک انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. یہ عطرت کو کیوں دے کے گئے ہیں؟ ان سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو کم از کم آئیے اتنا تو معلوم کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام یہ اپنے جد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صلوات بر محمد. 2-3 چیزیں یہ میں شروع کرتا ہوں جناب امیر المومنین جو خود ان کے بیٹے ہیں, بیٹے سے شروع کرتا ہوں. اس روایت کو نقل کیا ہے خود حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ نے. فقال عن والدہ امیر المؤمنین. امام حسین نے نقل کیا اپنے والد یعنی مولائے کائنات سے, فرماتے ہیں کہ انہو کان جالسا فی الرحبہ, جگہ حضرت تشریف فرما تھے, والناس حولہ, امام کے ارد گرد کافی پبلک تھی. فقام الیہ رجل, ایک آدمی اس مجمع میں کھڑا ہو گیا اور کہتا یا امیر المؤمنین انک بالمکان الذی انزلناک اللہ. یہ اس بات کے علامت ہے کہ یہ واقعہ ہے جب حضرت چوتھے مرحلے میں صحیح بظاہر خلیفہ ہو چکے تھے, اس لیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے یا امیر المؤمنین. نمبر 1 یہ دلیل ہے کہ زمانے خلافت کی بات ہے. دوسرے کہہ رہا ہے کہ یا امیر المؤمنین اللہ نے آپ کو کس مرتبے پر فائز کیا. وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ, آپ کا اتنا بڑا مرتبہ, مطلب آپ خلیفہ ہو گئے, آپ امام ہیں, آپ امیر المؤمنین ہیں. وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ, نقل کفر کو. آپ کے بابا بیچارے جو ہے جہنم میں عذاب ہو رہا ہے ان کو. حضرت کا جواب ہے مَا فَضَّ اللَّهُ فَاكَ. اب دیکھیے روایت ہے جو ہے نا, نقل کرنا, آپ لفظ نقل کر سکتے ہیں, لہجہ کیسے نقل کرے گا آدمی؟ آپ بتائیے. تو ہم ترجمہ تو کر دیں گے کہ حضرت نے کہا خاموش, لیکن لہجہ کون بتائے کہ کس طرح سے حضرت نے کہا ہوگا, وہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد. خاموش. والذی بعث محمدا بالحق النبی, قسم ہے اس اللہ کی جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا. لو شفع ابی من کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ, میرے بابا اگر دنیا کے ہر گناہ کی شفاعت کر دیں تو اللہ سب کی شفاعت قبول کر لے گا. یہ امیر المومنین کا فقرہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے
بات کا جملہ سنیے حضرت کا، یہ میرا جملہ نہیں، مولا اپنے امام کا جملہ سنیے، اور اس تصور کے ساتھ کہ بیٹا بیان کر رہا ہے اپنے باپ کے سلسلے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابی معذب فی النار، ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار۔ میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں، جس کا بیٹا جنت و جہنم بانٹنے والا ہے، اس کا باپ جو صلوات بر محمد۔ اب سنیے مولا کا فقرہ، فرماتے ہیں والذی، پھر سے قسم کھائی حضرت نے، والذی بعث محمدا بالحق، قسم ہے اس اللہ کی جس نے حضرت کو نبی بنا کے بھیجا، ان نور ابی طالب یوم القیامہ لا یطفئ انوار الخلائق۔ چاند میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ ستاروں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ روشنی بھی ہے، چمک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ادھر سورج نکلا، اب کیا ہوا؟ چاند تو وہی چاند ہے نا، وہ نور کہاں چلا گیا؟ اس کا خود ہی نہیں دکھ رہا ہے، نور کیا دکھے گا؟ ستارے تو وہی ستارے ہیں نا، ڈوبے تو نہیں ہیں، دکھ نہیں رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کہ آفتاب کا نور اتنا زبردست ہے کہ اب اس کے سامنے نہ چاند کی کوئی اوقات ہے، نہ ستاروں کی کوئی اوقات ہے۔ امام فرماتے ان نور ابی طالب یوم القیامہ، ابو طالب کا نور قیامت کے دن لا یطفئ انوار الخلائق، ساری مخلوقات کے نور کو مات کر دے گا، الا خمسۃ انوار، سوائے 5 نوروں کے، اور وہ بھی کس کا؟ انہی کے بچوں کا، نور محمد، نور فاطمہ، نور الحسن، نور الحسین، و نور ولدہ من الائمہ، نبی کا نور، فاطمہ کا نور، امام حسن و حسین کا نور، اور بیٹے کا نور، ان کی اولاد کا نور۔ ان کے علاوہ سارا نور کیا ہوگا؟ ختم، پھیکا پڑ جائے گا۔ الا ان نورہ من نورنا۔ اب سنو، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، پھر کیا فرماتے؟ انا وعلی من نور واحد۔ تو اب علی کا نور اور نبی کا نور 2 ہے یا ایک ہی ہے؟ اب علی فرماتے ہیں کہ الا ان نورہ من نورنا، ان کا نور بھی ہمارے نور سے ہے۔ خلقہ اللہ من قبل خلق آدم بألف عام، آدم کے وجود سے 2000 برس پہلے اللہ نے ان کا نور خلق کیا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ایک بہت مزیدار، تو یہ ہو گیا مولا سے، امام حسین سلام اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اب آئیے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ تو کسی نے آ کر کے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے ابو طالب مومن تھے؟ تو حضرت نے کہا پبلک کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا پبلک تو کہتی ہے کہ صاحب وہ تو جہنم میں معاذ اللہ عذاب ہو رہا، کھوپڑی کھول رہی ہے ان کی شدت عذاب سے۔ فأجاب الامام سجاد عندما سئل عن ابی طالب کان مؤمنا، امام نے جواب میں کہا اس آدمی کے جس نے پوچھا تھا کہ کیا ابو طالب مومن تھے، تو حضرت نے کہا کہ اس نے جواب دیا کہ انہا ہونا قوما یزعمون انہ کافر، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو طالب مومن نہیں تھے۔ فقال علیہ السلام، یہ اگر میں دعا کیجئے، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی خود سمجھ لیتا ہے سمجھا نہیں پاتا، تو اگر آپ لوگ دعا کر دیجئے نا کہ اللہ توفیق دے دے سمجھا لے جاؤں، تو سب سے بلند بات یہی ہے جو امام نے فرمایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب میں اس کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں، آپ کو سب پتا، خالی جوڑنے کی بات۔ مولا کی پیدائش کہاں ہوئی؟
کعبے میں. جو لوگ گئے ہیں زیارت کعبہ کو وہ نشان دیکھا ہے نا؟ وہ کیسے ہوا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہے کعبے کے پاس. بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے جو ہے وہ شکم کو مس کیا دیوار کعبہ سے اور دعا کی پالنے والے تجھ کو اس مولود کا واسطہ ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. اس دعا کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی پیدائش سے پہلے ماں کو پتا ہے کہ شکم میں مشکل کشا ہے. سجدہ ہوا نا. ورنہ اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ اس مولود کا واسطہ ہے کہ میری مشکل کو آسان کر دے. اور اس پر جو ہے نام سنا ہوگا، جو لوگ فیض آباد کے انہوں نے سنا ہوگا. 84 میں ان کا انتقال ہوا. بڑی عظیم شخصیت تھی مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ مرحوم اعلی اللہ مقام ہو. تو ان کا ایک کلام ہے جس کی ردیف ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی شک کر سکتا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر؟ اور آج تک کہیں سنا آپ نے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر کسی نے کچھ کہا ہو؟ بولیے، آج تک سنا آپ نے؟ اب آ کے اسی چیز کو میں نے اس لگے کتاب سے شاید اتنا قاعدے سے نہ سمجھا پائیں، ہوں سمجھاتا ہوں. تو اب آ کے کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ ابو طالب مومن تھے؟ اس لیے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھے. امام سجاد علیہ السلام نے بجائے یہ کہنے کے کہ مومن تھے کہ نہیں تھے، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ لوگ جو ابو طالب کو مومن نہیں کہتے یہ کس پر حملہ کر رہے ہیں؟ ابو طالب پر حملہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ پر؟ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے. امام کا جملہ یہ ہے، جملہ سناؤ امام کا، صلوات بر محمد وآل. حضرت نے کہا وَعَجَبَا كُلُّ الْعَجَبِ، بڑے تعجب کی بات ہے، نہایت تعجب کی بات ہے. اَيَطْعَنُونَ عَلَىٰ أَبِي طالب أَوْ عَلَىٰ رسول اللہ، یہ لوگ ابو طالب پر تان کر رہے ہیں رسول اللہ پر. مطلب مولا کہ یہ بتاؤ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے ایک سے زیادہ جگہوں پر کہ مومن کی شادی مومنہ سے ہوگی، مومنہ کی شادی مومن سے ہوگی. اور فاطمہ بنت اسد کے ایمان میں کسی نے شک نہیں کیا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ وہ ابتدائی مومنات میں سے ہیں. اب اگر ابو طالب کافر تھے تو یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی کہ مومنہ کو کافر سے الگ کر دیتے. اب رسول اللہ نے الگ نہیں کیا تو یا تو پیغمبر نے خلاف شریعت انجام دیا یا ابو طالب کو مومن سمجھتے تھے. صلوات بر محمد. یہ امام کی بات ہے. وَقَدْ نَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَقَرْنَ مُؤْمِنَةً مَعَ كَافِرٍ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ. قرآن نے منع کیا ہے کہ کوئی جو ہے مومنہ کسی غیر مومن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور اگر ہے تو الگ ہوگی. خوب وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ، کسی کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا من المؤمنات السابقات، وہ ابتدائی فإنها لم تزل تحت ابی طالب حتی مات ابو طالب، اور وہ آخر تک جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک ان کی زوجیت میں تھیں. تو اب یہ کس کی کمی مانی جائے گی؟ امام کہتے ہیں یہ ابو طالب پر تان ہے یا رسول اللہ پر خلاف شریعت کرنے کا الزام؟ صلوات بر محمد آل محمد. یہ ہو گیا. اب آئیے اب پانچویں امام. ان ابی بصیر لیث المرادی قال قلت لابی جعفر علیہ السلام، یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ان الناس سیدی ان الناس یقولون،
ان ابا طالب فی زحزاح من النار یغلی منہ الدماغ، کہ وہ ایسا جہنم میں عذاب ہو رہا ہے کہ کھوپڑی ان کی کھول رہی ہے معاذ اللہ. فقال علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کذبوا اللہ، خدا کی قسم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد پانچویں امام کا جملہ سنیے، فرماتے ان ایمان ابی طالب، ابو طالب کے ایمان لو وضع فی کفۃ المیزان و ایمان هذا الخلق فی کفۃ میزان، اگر ایک پلڑے میں ابو طالب کا ایمان رکھا جائے، دوسرے میں پوری دنیا کا ایمان رکھا جائے، لرجح ایمان ابی طالب، تو ساری دنیا کا ایمان ایک طرف، اکیلے ابو طالب کا ایمان ایک طرف. جی امام فرما رہے ہیں. اور اب جو امام نے فرمایا تو بڑے غضب کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ علم تعلموا، کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان امیر المؤمنین علی کان یأمر ان یحج عن عبد اللہ وابنہ وابی طالب فی حیاتہ. کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ جب تک امیر المومنین زندہ تھے تب تک لوگوں سے کہتے تھے کہ عبداللہ کی طرف سے حج کرو، ان کے بیٹے کی طرف سے یعنی رسول اللہ کی طرف سے حج کرو، وہ ابی طالب، اور ابو طالب کی طرف سے جا کے حج کرو. تو ایک کافر کے لیے خلیفۃ المسلمین حج کروا رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ثم اوصى فی وصیتہ فی الحج عنہم، زندگی میں حکم دیتے تھے، شہادت کے وقت وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد بھی عبداللہ، رسول اللہ اور ابو طالب کی طرف سے لوگ حج کرتے رہیں. آپ کو بھی اگر کسی نے توفیق دی ہے، جا رہے ہیں حج پر، تو امیر المومنین کی وصیت ہے، اپنا کر چکے ہیں، اس کے بعد تو کسی نہ کسی کی طرف سے تو کرنا ہے نا. رسول اللہ کی طرف سے کیجئے، مولا کی وصیت ہے. عبداللہ کی طرف سے کیجئے، مولا کی وصیت ہے. ابو طالب کی طرف سے کیجئے، امام کی وصیت. صلوات بر محمد. تو یہاں پہنچے ہم پانچویں امام تک. دو روایتیں اور سن لیجئے. پانچویں چھٹے امام ان یونس ابن نباتہ ان الامام الصادق علیہ السلام. وہ سوال وہی ہے تقریباً ایک جیسا، کہ آ کے آدمی کہتا ہے، امام نے پوچھا یا یونس ما یقول الناس فی ابی طالب، یونس پبلک کیا کہتی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. قلت، یونس بھائی کہتے ہیں جعلت فداک، قربان ہو جاؤں مولا آپ پر، یقولون ہوا فی زحزاح من النار یغلا منہا ام راسہ، وہ ایسا جہنم میں ہے کہ کھوپڑی ان کی عذاب الہی سے معاذ اللہ کھول رہی ہے. فقال کذب اعداء اللہ، جھوٹ بولتے ہیں. یعنی امام نے انہیں دشمن خدا کہا ہے جو منکر ایمان علی ہے. حضرت فرماتے ہیں کذب اعداء اللہ ان ابا طالب من رفقاء النبیین. ابو طالب اب کہاں ہے معلوم ہے؟ من رفقاء النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور بہترین ساتھ ہے. صلوات بر محمد و آل. اور اب آئیے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا سب کا گناہ معاف کر سکتا ہے، احسان فراموش کا گناہ. اب یہاں کے اوپر امام فرماتے، چھٹے امام، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ان الناس يزعمون ان ابی طالب فی ضحضاح من النار فقال كذبوا ما بهذا نزل جبرائیل علی النبی. جھوٹ بولتے ہیں، جبریل یہ لے کے تھوڑی اترے تھے،
تو وہ چونکا، مطلب کوئی اسپیشل چیز تھی. قلت وما و بما نزل، مولا کیا لے کے نازل ہوئے تھے جبرائیل؟ قال اتا جبرائیل فی بعض ما کان علیہ فقال یا محمد. امام فرماتے ہیں کہ جبریل ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے اور فرماتے ہیں کہ ان ربک یقرئک السلام ویقول لک، اے محمد اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے ان اصحاب الکہف اسر الایمان فاتاہم اللہ اجرہم مرتین. اصحاب کہف نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، اللہ نے ان کو دوہرا اجر دیا. اسی طریقے سے آپ کی حفاظت کی خاطر ایمان، ابو طالب نے ایمان چھپا کے رکھا، ان کو بھی اصحاب کہف کی طرح 2 طرح کا اجر دیا جائے گا. صلوات بر محمد. اس کے بعد سنیے، فَأَتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْن، تو ابو طالب کو بھی اللہ دوہرا اجر دے گا. وَمَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَتَتْهُ الْبِشَارَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْجَنَّةِ، اس وقت تک ابو طالب کی روح نہیں نکلی جب تک جنت کی بشارت نہیں آ گئی ہے. ثم قال كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائیل لیلۃ مات ابو طالب. کیسے یہ لوگ اس طرح کی بات کر سکتے؟ جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی رات جبریل آئے ہیں اور کہا ہے یا محمد اخرج من مکہ فما لك بها ناصر بعد ابی طالب. اے میرے حبیب اب مکے سے چلے جائیے، ابو طالب کے بعد اب کوئی مددگار. جبریل آ گئے. اب سمجھے کتنے بڑے ناصر تھے ابو طالب. تو اگر آج ہمارے پاس ایمان ہے تو کس کی قربانیوں کی بنیاد پر ہے؟ تو کس کا احسان ہمارے اوپر ہے؟ ابو طالب کا. تو جو ایک حدیث کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. سب سے بڑا احسان ہمارے آپ کے اوپر ابو طالب کا ہے. مطلب جو ابو طالب کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل. آخری بات، اندرست ابن ابی منصور. اب آئیے 6 امام تک آ گئے. 7ویں امام، انہ سأل ابا الحسن الاول الامام الکاظم علیہ السلام. امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مومن تھے؟ امام نے جواب میں کہا مومن، وہ باقاعدہ انہوں نے وصیتیں منتقل کی ہیں رسول اللہ تک. صلوات بر محمد. اب دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ آدمی سنتے سنتے خود شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. لاکھ مومن ہو لیکن اتنا سنایا گیا اور صحیح میں کہیں ابو طالب نہیں معاملہ گڑبڑ تھا. تو ایسا بھی ہوا ہے. تو ایک صاحب نے لیٹر لکھا امام رضا علیہ السلام کو. صلوات. نام ہے اس انسان کا ابان ابن محمد. قال کتبت الی الامام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، میں نے امام کو خط لکھا اور لکھا کہ جعلت فداک، مولا قربان ہو جاؤں آپ پر. قد شککت فی اسلام ابی طالب، اب تو مجھ کو بھی شک ہونے لگا ہے ابو طالب کے اسلام پر، ایمان پر، کہ واقعی کہیں یہ لوگ صحیح تو نہیں کہہ رہے ہیں. فکتب الیہ، امام علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ انک ان لم تقر بایمان ابی طالب کان مصیرک الی النار، اگر ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے تو کان مصیرک الی النار، تمہارا راستہ سیدھا جہنم کی طرف ہے. اب بچا کیا ہے؟ ہو گئی بات. اور اب آخری بات، ہمارے یہاں مفسرین میں ایک بڑا نام ہے مرحوم ابو الفتوح رازی رحمت اللہ علیہ. ان کی تفسیر کا نام ہی ہے تفسیر ابو الفتوح. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ روا عن آبائہ، امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے، یعنی امام کاظم علیہ السلام، انہوں نے امام صادق علیہ السلام، انہوں نے امام باقر، بعدت طرق، کئی طریقوں سے نقل فرمایا ہے کہ ان نقش خاتم ابی طالب، جناب ابو طالب کی انگوٹھی پر لکھا کیا تھا؟
نقش کیا تھا؟ ظہر کے بعد نافلہ پڑھتے وہ دعا پڑھتے ہیں نا، کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، وہ پورا ہے نا. یہ دعا بعد میں آئی، ابو طالب کی انگوٹھی پہلے سے لکھا. عجیب ہے. کہتے ہیں کہ ان نقش خاتم ابی طالب کان، جناب ابو طالب کی انگوٹھی پر یہ نقش تھا، رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وَبِابْنِ اخی محمد نبیہ، اور میرے بھائی کا بیٹا نبی ہے، وَبِابْنِ علی لہو وصیہ، اور میرا بیٹا ان کا وصی ہے. اب بچا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا، محمد الرسول اللہ بھی ہو گیا، علی ولی اللہ بھی ہو گیا. صلوات بر ایک چیز پر اور توجہ کر لیجیے. دیکھیے قرآن جو ہے نا عجیب ہے ادبی اعتبار سے. اگر دیکھا جائے ایک ایک نقطہ اعجاز، قرآن کا ایک ایک لفظ اعجاز ہے. بہت مشہور آیت ہے، آیتیں ہیں، جب کہیں ماں باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی خوب پڑھتے ہیں اس کو. کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. اگلا فقرہ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے، بولیے کیا لفظ ہے؟ اچھا یہ بتائیے، اکثر لوگ، ہم لوگ اس کو توجہ رکھ لیں سب لوگ، واٹس ڈفرنس بٹوین والد اینڈ اب؟ والد اور ابا کیا فرق ہے؟ اب کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. جناب ابراہیم کے لیے، آزر کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو، جبکہ وہ چچا تھے. قرآن میں ہے نا ابراہیم. تو اب کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. والد صرف ایک ہوتا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے ولادت ہے. والدہ بھی ایک ہے جس نے جنا ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ میرے بڑے والد ہیں، ارے بابا کاہے کو گالی بک رہے ہو؟ صلوات بر محمد وال جی. بڑے ابا کہہ لیجئے آپ، اور کچھ کہ والد ایک ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ سب کو والد نہیں کہہ سکتے، سب کو والدہ. وہ خالہ چاہے جتنا مانتی ہو آپ کو ماں سے زیادہ، مگر خالہ خالہ ہے، والدہ تھوڑی ہو جائیں گی. اب اماں کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، مگر والدہ ایک اور والد ایک. نہ والد میں کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. اس احتیاط کو ہم لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے کچھ زیادہ بڑھیا اردو بولنے کے چکر میں یہ غچہ کھا جاتے ہیں. یہ میرے بڑے والد ہیں، صلوات در محمد. تو اب جب یہ والد اور اب کا ڈفرنس آپ نے سمجھ لیا، اب آپ اس آیت پہ غور کیجئے. شروع میں قرآن نے کیا کہا آصف بھائی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمارا حکم یہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اچھائی کرتے رہو. دیکھو یہ دونوں، یعنی والدین میں والد اور والدہ، یا کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، ان سے اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کے ساتھ اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو. یہ سب ہو گیا نا. اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ ہاں زور سے بولیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر رحم فرما. کہنا کیا چاہیے؟ تو شروع میں والد کہا نا،
تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ پالنے والے ہمارے والد اور والدہ کو بنیاد نہیں بنایا. اب بنیاد کیا بنایا جا رہا ہے؟ کما ربیانی. پالنے والے ان دونوں پالنے والوں کو ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے. پرورش کو بنیاد بنایا ہے دعا کے لیے، نہ کہ صرف والد ہونے کو، نہ کہ صرف والدہ کی بنیاد پر. پالنے والے اس کو ربوبیت سے کیوں بدل دیا، پرورش سے کیوں بدل دیا؟ جواب کا دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اس کا باپ پالے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اس کی ماں پالے. پیدا ہوئے ابا مر گئے تو کوئی تو پالے گا نا. تو جس نے پالا اس کے لیے دعا کرو. اماں مر گئی تو کوئی تو پالے گا نا، جس نے پالا اس کے لیے دعا کرو. اب رسول اللہ کے والد کا انتقال تو ہو چکا تھا ولادت سے پہلے. اب بولو ان کو پالا کس نے؟ اور ایک ایسی نماز کا تصور کر لیجئے کہ جہاں نماز پڑھا رہے ہو رسول اللہ اور پیچھے ہو ابو طالب، بقیہ پبلک کو جو چھوڑیے، اور اب رسول اللہ نے شروع کیا میں علی کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہم کو پالا ہے. تو جس کے لیے نبی دعا کرے، جس کے لیے علی دعا کرے، اس شخصیت کے بارے میں ہم جیسے بے ایمان لوگ اس ایمان کل کے باپ کے بارے میں بات کرنے کے قابل ہیں. وہ جملہ کافی ہے. 5ویں امام کا تھا، 6 امام کا بھول گیا ہوں میں خود بھی، کہ ایک پلڑے میں ابو طالب کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کا. لرجح ایمان ابو طالب. ابو طالب کا ایمان سارے دنیا کے مومنوں کے ایمان پر بولیے بھاری ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پیغمبر کے لیے اتنا سخت تھا کہ اس پورے سال کو کیا لقب ملا؟ عام الحزن. تو جس کی وفات ہمارے یہاں اپنا باپ مر جاتا ہے نا تو یوں کر لیا 40واں کر لیا. اس کے بعد بہت جگہوں پر ذرا چھمائی ہو جائے تو شادی بیاہ شروع ہو جاتا ہے اپنے باپ کے مرنے پر، ہے نا. یہاں چچا کے مرنے پر رسول اللہ نے پورے سال کو عام الحزن کہا. آج کی شب اسی ابو طالب کی وفات کی شب ہے. یا ابا طالب السلام علیکہ یا ابی طالب. آپ کی شایان شان گفتگو نہیں کر پایا ہوں، اور میں کیا کروں گا جب آپ کے فرزند نے کہہ دیا کہ دنیا کا ایمان ایک طرف، ہمارے جد کا ایمان ایک طرف، تو ہم لوگوں کی اوقات ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ پائیں گے. لیکن جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی ہے. اس کو قبول فرما لیجئے اور آپ سے گزارش ہے. ایک روایت کیا تھی، امام نے کیا کہا تھا؟ اگر ابو طالب شفاعت کر دیں دنیا کے ہر گناہ گار کی، اللہ سب کی مان لے گا. ہم آپ کے لال کے غلام ہیں، ہم آپ کے حسین کے ذاکر ہیں. بے عیب کوئی نہیں ہے، گناہ گار ہم سب ہیں. بس آپ سے اتنی توقع ہے یا ابو طالب، کل کو قیامت میں ہم سب کی شفاعت فرما. بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے.
فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. اسی بات کو انیس اہل بیت میر انیس نے بھی فرمایا ہے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، ہے رقیہ و رباب خدا حافظ. تاریخ کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں. میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. حضرت سمجھ گئے کہ اب آسان نہیں ہے زینب سے اجازت لینا. بعض کہتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ. کیا تھا اس اشارے میں نہیں معلوم، اعجاز امامت تھا کیا تھا واللہ عالم، لیکن اتنا کہتے ہیں جدا ہوئیں. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. حضرت سوار ہوئے، میدان میں آئے. دو تین جملے مصائب کے اور ختم دعا. میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. حضرت گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے. یہ روایت جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں ہے کتابوں میں، لیکن اس میں سے تھوڑا سا حصہ شروع کا وہ میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں. لیکن یہ لوگ جانتے ہیں اس علاقے کے ایک بزرگ شخصیت تھی ہمارے ہاں، مرحوم علامہ احمد حسن صاحب قبلہ بنارس. تو اکثر بنارس وغیرہ کبھی مجلس میں گئے تو زیارت کے لیے جاتے تھے. تو وہ ادھر ادھر کی بات نہیں، ان کا شعر، ان کا کلام، یہ حدیث. تو انہوں نے کسی نشریت میں بتایا کہ یہ روایت دیکھی تم نے؟ میں نے کہا نہیں. حضور شروع کا حصہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے اور ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا. دیکھیے آدمی نہیں جانتا تو وہ دنیا بھر کی باتیں کر سکتا ہے. صاحب یہ گھوڑا نکالنے سے کیا مطلب ہے، یہ ذوالجناح نکالنے سے کیا مطلب ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے. تو آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، آغا انسانوں میں اتنی وفاداری نہیں ملتی. بتاؤں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ لجام اپنی دانت میں دباتا تھا اور لا کے حضرت کے دست مبارک پہ رکھتا تھا. روئیے ساتھ ساتھ غور کیجئے کیوں رکھتا تھا. جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ غور تو کر سکتے ہیں. شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا. شاید جزاکم ربکم جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اللہ اللہ. وہ بار بار آتا تھا اور لجام حضرت کے دست مبارک پر رکھتا تھا کہ اتنے میں ابن سعد ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ. پکڑ لو اس گھوڑے کو. اب یزیدیوں نے گھیر لیا. تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں 17 لکھا ہے، بعض میں زیادہ بھی 40 تک ہے. ذوالجناح نے اپنے ہاتھ پیر سے مات ڈالا
17 यजीदियों को कम से कम। अच्छा, हमने जब ये रिवायत पढ़ी, इसके आगे है किताबों में, हमने जब पढ़ा तो देखिए ला इल्मी या बेतवज्जुही हर एतराज की बुनियाद बनती है। तो हम भी नहीं समझ पाए यार ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे फौजी हैं, इनके पास तलवार है, इनके पास तीर है, इनका कैसे मार सकता है उस घोड़ा जो है वो 17 आदमियों को। वजह क्या थी कि हम खुद मुतवज्जे नहीं थे, तो यार तब पढ़ते भी नहीं थे, इसलिए हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक जैसे किसी ने डाल दिया दिमाग में, इस जुमले का क्या मतलब हुआ जो इब्ने साद ने कहा था, पकड़ लो इसको, फ़इन्नहु मिन जवाद रसूलिल्लाह, पकड़ लो मगर ख्याल रहे ये रसूलुल्लाह का घोड़ा है। अरे जब पहली बार दिमाग में ये बात आई ना, या रसूल अल्लाह, आपके घोड़े का इतना लिहाज और आपका बेटा, तो शायद नतीजा ये हुआ कि जब किसी के काबू में नहीं आ रहा था तो अब तारीख कहती है आज ही आके इब्ने साद ने कहा कि जाने दो, देखे क्या करता है। तो फौज हट गई। अब तारीख कहती फलम्मा अमिनल जवाद, जैसे ही घोड़े को अमन का एहसास हुआ, मतलब अब मेरे कोई पीछे नहीं है, तो आप अकलन बताइए ना कि दौड़ते दौड़ाते पता नहीं कितनी दूर गया होगा। हजरत का जिस्म मुबारक यहाँ है, अब लोग पकड़ना चाहे तो दौड़ा रहा है, तो कितनी दूर गया। फलम्मा अमिनल जवाद, जैसे ही घोड़े को अमन का एहसास हुआ तो जहां भी था वहां से सीधा भाग के इमाम के पास आ गया, वफादारी मुलाहजा के। लेकिन अब जो तारीख कहती है वापस आया तो अब लजाम नहीं रख रहा है, लगता है मायूस हो गया कि अब ये सवार नहीं हो पाएंगे। तब क्या किया मालूम है, तारीख कहती है उसने अपनी पेशानी को, बाज उसमें है काकुल को, जुल्फों को इमाम के खून से रंगीन किया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ दर खैमा पे आया, आन के हिन हिनाना शुरू किया। मैं वाकया पढ़ रहा हूं तो आपकी आवाज इतनी बुलंद है, तो जरा जुलजना की आवाज पर तसव्वुर कीजिए खैमे का आलम क्या होगा। सोचने वाली बात है ना। जुलजना की आवाज खैमे के अंदर पहुंची, बीबियां घबरा के निकल आई। और अब जो तारीख कहती है कि किसी ने आके घोड़े की, अच्छा हम और आप तो समझते हैं कि हिनहिना रहा है, घोड़ा है, जानवर है, हम आप जानवर की जबान तो समझते नहीं, लेकिन इमाम लोग जानवर की जबान समझते हैं। चुनांचे 5वें इमाम फरमाते हैं, क्या कह रहा था घोड़ा, इमाम फरमाते हैं जुलजना दर खैमा पे आके अपनी जबान में कह रहा था, अव्वलीमा अव्वलीमा मिन उम्मतिन क़तलत इब्न बिन्त नबीहा। अरे कितने जालिम हैं ये लोग, कितने जालिम हैं ये लोग जिन्होंने अपने नबी की बेटी के बेटे को मार डाला। बीबियां घबरा के निकल आई। तारीख कहती है किसी ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, कुछ आ गई घोड़े के पैरों से लिपट गई। एक अजीब मंजर है कि तारीख कहती है इतने में एक कमसिन बच्ची आती है, गौर से जुलजना को देखती है, बैतना कहते ए मेरे बाबा के घोड़े, बैतना बता दे हल सुकिया अभी अम कुतलात शाना, अरे मेरे बाप को पानी मिला था या मेरा बाबा प्यासा।